اگلے روز عمران بلازری غزنی کے دونوں قیدیوں کے کمرے میں گیا تو بھی اس نے ان دونوں پر زور دیا کہ وہ راجا کو کسی طرح گمراہ کریں اور اس کے منظور نظر بن جائیں۔ وہ جس وقت ان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اسے کیا معلوم کہ اس وقت اس کی محبت پر موت جھپٹ رہی تھی، کیونکہ رات کو فاطمہ نے اس کی موت کا پورا انتظام کر دیا تھا۔ یہ شام کا وقت تھا اور رشی کے گھر میں تمام ہی افراد موجود تھے۔ اچانک انہیں شنکھ اور گھنٹیوں کی آواز سنائی دی، گلی میں بھاگتے دوڑتے قدموں کی دھمک بھی سنائی دی، بچوں کا شور و غل بھی سنائی دیا۔ رشی بھی ابھی بچی ہی تھی، وہ بھی تماشا دیکھنے کو باہر کو دوڑی۔ گلی میں ایک جلوس آ رہا تھا جس کے آگے بڑے مندر کا بڑا پنڈت تھا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی ایک گھنٹی تھی جسے وہ بجاتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے 4-5 پنڈت اور ان کے بالکے تھے، وہ شنکھ اور گھنٹیاں بجا رہے تھے۔ ان کے پیچھے ایک خوشنما پالکی تھی جو 4 آدمیوں نے اٹھا رکھی تھی۔ پنڈت بھجن گنگناتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کے جلوس کے پیچھے تماشائیوں کا ایک بڑا جلوس تھا۔ رشی اپنے دروازے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ بڑا پنڈت اچانک اس کے قریب آ کر رکا اور اس کا نام پوچھا۔ تب رشی پر گھبراہٹ طاری ہوئی اور اسے یاد آیا کہ اس کے باپ اور اس کے بھائی نے اسے پنڈتوں کی نظروں سے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ اس نے اپنا نام نہ بتایا۔ اس کا نام رشی ہے۔ جانے یہ اس ہجوم میں سے کس کی آواز آئی؟ رشی کی ماں، اس کا باپ اور بھائی بھی بھاگتے ہوئے باہر آئے۔ رشی پیچھے ہٹنے لگی تو پنڈت کے چہرے پر حیرت اور مسرت کا تاثر تھا۔ رشی اس کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ پنڈت نے کہا، اندرا دیوی نے اسی کو مانگا ہے۔ نہیں مہاراج، یہ وہ لڑکی نہیں ہے جسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ رشی کی ماں چلاتی ہوئی آگے آئی اور پنڈت اور اپنی بیٹی کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ رشی اپنے دروازے کی طرف پیچھے ہٹنے لگی کہ ایک پنڈت نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ بڑے پنڈت نے پالکی آگے لانے کو کہا، پالکی آگے لا کر رکھ دی گئی۔ بڑے پنڈت نے کہا، یہ ہمارا حکم نہیں، یہ حکم دیوی کا بھی ہے اور راجا کا بھی ہے۔ یہ بیٹی تمہاری نہیں ہے، یہ دیوی کی امانت ہے، ہم اسے لے جا رہے ہیں۔ رشی کو گھسیٹ کر پالکی میں دھکیلا جا رہا تھا اور وہ روتی چلاتی اور آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ پنڈتوں کے ساتھ آئے ہوئے ایک آدمی نے رومال جتنا ایک کپڑا رشی کی ناک اور منہ پر رکھ کر ہاتھ دبایا۔ رشی تڑپی اور فوراً ہی اس کا جسم ساکن ہو گیا، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کا سر ڈولنے لگا۔ اسے پالکی میں ڈال دیا گیا۔ پھر جس طرح یہ جلوس شنکھ اور گھنٹیاں بجاتا ہوا آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ محلے کے لوگ رشی کے ماں باپ کو مبارکباد دینے لگے کہ دیوی نے ان کی بیٹی کی قربانی قبول کی ہے۔ مذہب کے کٹر پیروکار رشی کے ماں باپ کو رشک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، مگر جن کی اتنی پیاری بیٹی کو پنڈت ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے ان کے دلوں کا حال کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ ان کے کانوں میں ابھی تو اس بیٹی کی چیخیں گونج رہی تھی جسے چند ہی دن پہلے اس کے خاوند کے ساتھ زندہ جلا دیا گیا تھا۔ شام کے بعد عمران بلازری جب گھر آیا تو تھوڑی ہی دیر بعد جگموہن آ گیا۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ رشی کو پنڈت لے گئے ہیں۔ بلازری کو تو جیسے سکتہ ہو گیا۔ جگموہن نے خدشہ ظاہر کیا کہ پنڈتوں کو کسی نے بتایا ہوگا کہ رشی مندر نہیں جاتی اور یہی لڑکی قربانی کے لیے موزوں ہے۔ عمران بلازری نے کہا، جگموہن، تم مجھے یہ معلوم کر دو کہ اس کی جان کی قربانی کب دیں گے۔ معلوم کرو جگموہن، میں اسے بچانے کی کوشش کروں گا۔ جگموہن نے کہا، اسے بڑے مندر ہی لے گئے ہوں گے۔ میں نے سنا ہے کہ انسان کی قربانی یوں ہی نہیں دی جاتی کہ کسی کو پکڑا اور اسے مار ڈالا۔ اسے بہت دن پہلے پنڈت اپنے پاس رکھتے ہیں، اسے پاک کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں اور معلوم نہیں اس پر ایسا کیا عمل کرتے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے کہنے لگتا ہے کہ مجھے دیوی پر قربان ہونا ہے۔ میں معلوم کرنے کی کوشش کروں گا مگر تم اسے بچا نہیں سکو گے۔ اگر بچا لاؤ گے تو ہم اسے اپنے گھر میں رکھ نہیں سکیں گے۔ اسے وہ پھر لے جائیں گے اور ہمارے ساتھ تمہارے لیے بھی مصیبت آ جائے گی۔ وہ دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ ذرا سنبھلا تو بولا، میں اس ملک سے نکل جانا چاہتا ہوں دوست، مجھے اپنے مذہب سے گھن آتی ہے۔ عمران بلازری نے کہا، میرے پیارے دوست، تمہارے مذہب میں گھن کے سوا ہے ہی کیا؟ اپنی مذہبی کتابیں پڑھ کر دیکھ لو، ان کتابوں میں ایک سے ایک شرمناک بات لکھی ہوئی ہے۔ عورتوں اور بچوں کے قتل کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اگر تمہاری بہن کو فوراً قتل کر دیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ میں جانتا ہوں وہ جب تک زندہ رہے گی پنڈت اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ جگموہن کی آنکھیں ٹھہر گئیں اور اس کا چہرہ لال ہوتا چلا گیا۔
تم اپنے پتھر کے خداؤں سے ڈرتے ہو۔ عمران بلازری نے کہا، تم ان کا سامنا کرنے سے گھبرا رہے ہو، میں مسلمان ہوں، مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ میں تمہارے دیویوں اور دیوتاؤں سے تمہاری بہن کو چھین لاؤں گا۔ اگر میں کامیاب ہو گیا تو تمہاری بہن بھی اور تم بھی میرے ساتھ چلو گے۔ کہاں؟ یہ اس وقت بتاؤں گا، عمران بلازری نے کہا، لیکن تم دونوں کو میرا مذہب قبول کرنا پڑے گا۔ جگموہن نے فوراً کہا، مجھے منظور ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم ہم دونوں کو یہاں سے کہیں دور لے جاؤ تو ہم مسلمان ہو جائیں گے اور رشی تمہاری بیوی ہوگی، لیکن میں رشی کو اس لالچ پر نہیں بچاؤں گا کہ میں اسے اپنی بیوی بنا لوں۔ عمران بلازری نے کہا، میں تمہارے دیوتاؤں کو شکست دینا چاہتا ہوں، میں بھیڑیوں کے منہ سے شکار چھیننے کا تہیہ کر چکا ہوں، اس کی خاطر میں جان دینے کو بھی تیار ہوں۔ میں تمہارے راجا کو بتاؤں گا کہ پتھر کے خدا مسلمانوں کے سچے خدا کے سامنے بے جان پتھر سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ تم چلے جاؤ جگموہن، آرام کی نیند سو جاؤ۔ جگموہن تو چلا گیا۔ عمران کی جذباتی کیفیت آگ کی مانند تھی، جیسے اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی ہو۔ پہلے وہ غزنی کے 2 جنگی قیدیوں کو فرار کرانے کی ترکیبیں سوچ رہا تھا۔ ان کے فرار کو وہ اس لیے ضروری نہیں سمجھتا تھا کہ وہ قید سے نکل جائیں، بلکہ اس لیے بھی راجا جے پال ان کی خاطر مدارت مہمانوں کی طرح کر رہا تھا۔ عمران بلازری کو 1-2 دنوں سے یہ خطرہ نظر آنے لگا کہ اوریزی اور بلخی جوان ہیں اور راج محل میں ایسی ایسی خوبصورت اور شوخ لڑکیاں ہیں جن میں سے ایک بھی ان دونوں کے کمرے میں داخل کر دی گئی تو دونوں اپنے ملک اور اپنے مذہب کو بھول جائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ راجا کی فوج کے ہو کر رہ جائیں گے اور غزنی کی فوج کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ عمران بلازری ان دونوں قیدیوں کے فرار کے لیے پریشان ہو رہا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی اب رشی کا فرار بھی اس کے کندھوں پر آ پڑا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو گیا۔ وہ کمرے میں ٹہلتا رہا، سوچتا رہا، حتیٰ کہ اس کا دماغ تھک گیا اور وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ خود بخود دعا کے لیے اٹھ کے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس کی زبان آپ ہی آپ چل پڑی۔ خدائے ذوالجلال، تجھے معلوم ہے میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں تیرے نام پر کر رہا ہوں۔ مجھے ہمت اور استقلال عطا فرما کہ میں کفر کی اس دھرتی پر ثابت کر سکوں کہ تیرا نام برحق ہے اور تیری ذات سچی ہے۔ میں کوئی گناہ نہیں کر رہا، میری نیت میں گناہ ہوتا تو فاطمہ مجھ سے ناراض ہو کر نہ جاتی۔ تو دیکھ رہا ہے میرے مالک کہ اس دلکش لڑکی نے مجھے کیسے کڑے امتحان میں ڈال دیا تھا اور میں کس طرح اس میں پورا اترا تھا۔ مجھے روشنی دکھا میرے پروردگار، میری مدد کر۔ اگر میں اپنی ذات کے لیے کچھ کر رہا ہوں تو میری جان لے لے، مجھے گناہ کے لیے زندہ نہ رہنے دے، اپنے نام کی لاج رکھ لے اے خدائے ذوالجلال۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیرے تو اس کا ذہن خالی ہو گیا۔ وہ سر جھکا کر کھڑا رہا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک بگولا سا اٹھا اور وہ تیزی سے لکڑی کے صندوق کی طرف گیا۔ اس نے صندوق کھولا اور اس میں سے خنجر نکال کر اپنے کرتے کے نیچے چھپا لیا۔ وہ اٹھا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کی چال ایسی تھی جیسے اس کے قدم خود بخود اٹھ رہے ہوں، اس کا دماغ کسی اور طرف جا رہا ہو۔ وہ گلیوں کے موڑ مڑتا گیا، حتیٰ کہ گلیاں ختم ہو گئیں۔ وہ درختوں کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ وہ رک گیا۔ اس نے پگڑی کھول کر اس طرح باندھ دی تھی کہ اس کا چہرہ بھی ڈھانپا گیا تھا۔ اس طرح وہ آگے چل پڑا۔ اندھیرے میں اسے مندر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جاسوس تھا، اسے شہر کے کونے خدرے سے واقفیت حاصل تھی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بڑا پنڈت مندر کے ساتھ ہی رہتا ہے، رشی یہیں ہو سکتی ہے۔ عمران بلازری رک گیا اور کچھ سوچا۔ اس نے فیصلہ کیا اگر رشی اس کے ہاتھ آ گئی تو وہ واپس اپنے گھر نہیں جائے گا بلکہ یہاں سے ہی پشاور کا رخ کر لے گا۔ اس نے ایک ہی قدم اٹھایا تھا کہ یوں رک گیا جیسے کسی غیر مرئی انسان نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک لیا ہو۔ اسے نظام اوریزی اور قاسم بلخی کا خیال آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا اصل فرض بھی کہ ان دونوں قیدیوں کو رہا کرانا ہے اسے یاد آیا۔ وہ پریشان ہو گیا، آہستہ آہستہ مندر کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ اسے احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ دبے پاؤں چلتا مندر تک پہنچ گیا۔ اندر بالکل اندھیرا تھا۔ وہ گھوم کر ادھر گیا جدھر پنڈت کا گھر تھا۔ یہ مندر ہی کا حصہ تھا۔ وہ دروازے سے ابھی چند قدم ہی دور تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور کمرے کی روشنی باہر آئی، اور اس روشنی میں اسے ایک عورت اندر سے نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ پنڈت بھی باہر آیا۔ بلازری بیٹھ گیا۔ وہاں درخت اور پودے تھے۔ وہ پاؤں پر سرکتا ہوا آگے ایک اور پودے کی اوٹ میں آ گیا، لیکن جب اس نے اس عورت کو دیکھا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ فاطمہ تھی۔ اب اطمینان سے جاؤ، پنڈت نے اسے بازوؤں میں لیتے ہوئے کہا، تمہارا کام ہو گیا ہے۔
فاطمہ نے کہا اگر میں اسے یہاں دیکھ لیتی تو مجھے اطمینان ہو جاتا کہ میرا کام ہو گیا۔ دیکھ لیں میں آپ کی کوشش کے مطابق آپ کو کیسی قیمت دے رہی ہوں۔ تو تم پھر اس وہم میں پڑ گئی ہو لڑکی، پنڈت نے کہا۔ اسے میں یہاں نہیں رکھ سکتا، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اسے ٹیلوں کے مندر میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ اسے کل ہی ختم کر دیا جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہمارا ایک خاص طریقہ ہے، یہ قربانی میں پہلی بار نہیں دے رہا۔ اپنی زندگی میں ایسی 4 لڑکیوں اور 2 بچوں کی قربانی دے چکا ہوں۔ اس لڑکی کو ہم کم از کم 1 چاند ٹیلوں کے مندر میں رکھیں گے، اسے اس طرح سے تیار کریں گے کہ اس کی جون ہی بدل جائے گی، پھر یہ اپنی زبان سے کہے گی کہ مجھے قربان کر دو۔ یہ اپنی زبان سے قربانی کا مقصد بیان کرے گی، میں نے تمہارا مقصد پورا کر دیا ہے۔ اور وہ فاطمہ کے پیچھے چلا گیا۔ آگے درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ عمران فاطمہ کی دلیری پر حیران ہو رہا تھا۔ اس کے غصے کا یہ عالم تھا کہ وہ اسے قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ فاطمہ بہت تیز چلی جا رہی تھی اور عمران بلازری بھی اسی تیزی سے اس کا پیچھا کر رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ وہ اس کے قریب گیا۔ فاطمہ رک گئی۔ تمہارا باقی مقصد پورا نہیں ہوگا فاطمہ، عمران نے اس کے کان میں کہا۔ تم نے اس لڑکی کو اپنے راستے سے ہٹانے کا جو اوچھا طریقہ استعمال کیا ہے، اس کی سزا تمہیں اس دنیا میں بھی ملے گی۔ فاطمہ ایک دم گھبرا گئی اور بولی میں تو ڈر ہی گئی تھی، میں سمجھی کوئی اور ہے۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ عمران نے کہا جو تم کرنے آئی ہو میں بھی یہاں وہی کرنے آیا ہوں۔ میں چاہوں تو تمہیں یہیں قتل کر سکتا ہوں، تمہیں غائب کر سکتا ہوں، تمہارے خاوند کو بتا سکتا ہوں کہ تمہارے کرتوت کیا ہیں۔ کیا تم اس طرح سے مجھ پر قبضہ کر سکو گی؟ فاطمہ تو جیسے مر ہی گئی تھی۔ عمران بلازری نے گرج کر کہا بولو، جواب دو، ایک لڑکی، ہندو لڑکی کے لیے تم اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ فاطمہ نے مرے مرے لہجے میں کہا میری بات غور سے سنو۔ عمران نے کہا پھر کبھی تم اس مندر میں آئی تو زندہ واپس نہیں جا سکو گی، میرے گھر میں آؤ گی تو تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی، میں تمہیں گھر سے باہر نہ دیکھوں۔ اگر تم نے اس پنڈت کو یا کسی اور کو بتا دیا کہ میں تمہیں یہاں ملا تھا اور میں نے تم سے کیا کہا تھا تو تمہارا انجام بڑا ہی بھیانک ہوگا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے تمہیں حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ فاطمہ نے روتے ہوئے کہا میں نے تمہاری ذات میں اپنی نجات دیکھی تھی، میرا خیال تھا کہ تم اس ہندو لڑکی کو اپنی تفریح کا ذریعہ بنا رہے ہو، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم تو اس کے دیوانے ہو۔ عمران بلازری نے غصے سے کہا یہاں سے غائب ہو۔ فاطمہ نے روتے ہوئے کہا مجھے بخش دو عمران، مجھے معاف کر دو، ایک ہندو لڑکی کی خاطر ایک مظلوم مسلمان لڑکی کو نہ دھتکارو۔ عمران بلازری نے اسے اتنی زور سے ٹھوکر ماری اور کہا کہ تم مظلوم نہیں بلکہ ظالم ہو، میں تمہیں بخش سکتا ہوں، تمہیں معاف کر سکتا ہوں، لیکن میرا خدا تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ تم تڑپ تڑپ کر مرو گی، عمر کا پل پل سزا بھگتو گی، راتوں کو چین کی نیند نہیں سو سکو گی۔ عمران اسے زمین پر بیٹھا چھوڑ کر چل پڑا۔ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اسے فاطمہ کی چیخ سنائی دی، اس کے ساتھ ہی فاطمہ نے اسے پکارا عمران۔ عمران بلازری رک گیا، فاطمہ دوڑی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی، عمران کی ٹانگوں سے لپٹ گئی، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ بولی مجھے گھر پہنچا دو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں نے یہاں کچھ دیکھا ہے، میں نے یہاں ایک روشنی دیکھی ہے اور اس روشنی میں مجھے رشی نظر آئی اور پھر اچانک اس روشنی کے ساتھ ہی رشی بھی غائب ہوگی۔ کیا عمران تم نے بھی روشنی دیکھی ہے؟ کیا بجلی چمکی تھی؟ عمران نے کہا ایک عورت کو اس رات کی تنہائی میں ڈراتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، لیکن یہ جان لو کہ بے گناہ لڑکی کا خون تم پر اسی طرح بجلی کی طرح چمکتا اور کونتا رہے گا۔ مجھے میرے گھر پہنچا دو، فاطمہ نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز سے کہا، میں اکیلی نہیں پہنچ سکوں گی، پلیز مجھ پر رحم کرو۔ عمران اس کے ساتھ ہی چل پڑا۔ فاطمہ نے اس کا ایک بازو مضبوطی سے پکڑا اور ڈرے ہوئے بچے کی طرح ادھر ادھر دیکھتی چلی جا رہی تھی۔ تمام راستہ عمران خاموش رہا، فاطمہ بدکتی چونکتی اور کانپتی رہی۔ اس کا گھر آ گیا تو عمران رک گیا۔ فاطمہ نے بے بسی کے عالم میں عمران سے پوچھا میں کیا کروں عمران؟ عمران نے کہا گناہ کا کفارہ ادا کرو۔ اس نے کہا کیسے؟ جب پختہ ارادہ کر لو گی تو مجھے بتانا۔ عمران نے کہا تب میں تمہیں کوئی طریقہ بھی بتا دوں گا، اب دفع ہو جاؤ میری نظروں سے۔ عمران اپنے گھر کو چل پڑا۔ ویورز اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ آپ کو نئی نئی ویڈیوز موصول ہوتی رہیں۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔